فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام با آواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سید الثقلین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ سب مل کے کہیے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ
ہر ذرے کو نجف کے نگینا بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کے نگینا بنا دیا۔ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔ دو دن بری کہہ لو، حسین تو نے مرنے کو جینا۔ اس ذکر کرنا ہے حسینی بن کے ذکر کرو، حسینی بن کے۔ جدو بندہ گھروں آ جائے تو پھر سستی کیوں؟ یہ دریائے عشق اہل بیت ہے، یہاں سے پیٹ بھر کے جائے، شکم سیر ہو کے جائے، دریا دے کنارے آ کے پیاسیاں نہیں جانا۔ ہاں اس وقت سارے ذکر اہل بیت کرو۔ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا، حسین تو نے مرنے کو جینا، ہر ذرے کو نجف کے نگینا بنا دیا، حسین تو نے مرنے کو جینا۔ انتہائی عزت تکریم اور وقار کے لائق علماء کرام، ثنا خان حضرات، مہمانان گرامی قدر اور ذکر شہیدان کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے مقدس منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت، پر وقار، پر سعادت، پر راحت، پر نور، نورانی، روحانی، ایمانی، عرفانی، حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا مقدس پروگرام شہیدان کرب و بلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور بالخصوص پتہ نہیں کون بولے گا کون رہ جائے گا، نواب کربلا، ماشاءاللہ کچھ سمجھ گئے آپ، نواب کربلا۔ یہ پرسوں جو میرا خطاب تھا قبلہ شاہ صاحب کے پاس ہے، آپ تھے ادھر؟ آپ تھے وہ کمال بولتے ہیں وہ تو۔ یہ 19واں سالانہ بلا ناغہ الحمدللہ 12 محرم شریف کا خطاب تھا، اور تقریباً 2 گھنٹے خطاب ہوا، تو وہ بڑا کمال بولے، لیکن فرق یہ ہے وہ مسجد میں بولے، خواب سرے بازار بولتے۔ عاشق جہاں بھی ہو عاشق ہی ہوتا ہے، بازار میں بولے تب بھی، مسجد میں بولے تب بھی عاشق ہی ہوتا ہے۔ بس عاشق بن کے ذکر سنیں۔ میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں، نواب کربلا
سلطان کربلا شاہ سوار کربلا راکب دوش مصطفیٰ، دوش کہتے ہیں کندھے کو، شولڈر، موڈا، جگر گوشائے سیدنا علی المرتضی، نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا، برادر حسن مجتبی، شہزادہ گلگو کبا۔ ایک لفظ اور کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ جائیں تو سبحان اللہ، امام الشہداء، امام الشہداء، شہیدوں کے امام۔ پھر آپ کو پتا ہے جو امام ہوتا ہے وہ امام ہی ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے وہ امام ہی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت ہے۔ ہمارے محترم بھائی جناب ارم صاحب، ان کے بھائیوں نے اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ، ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے آج کے یہ ذکر پاک کی محفل سجائی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی غالباً چھٹی سالانہ محفل پاک ہے ان کی، لیکن میں نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ یہ پروگرام بازار میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے گھر میں ہوگا انشاءاللہ، چونکہ بازار بری جگہ ہے، مسجد سب سے اچھی جگہ ہے۔ کیا سمجھے؟ تو انشاءاللہ زندگی رہی، تندرستی رہی تو یہ پروگرام اگلے سال انشاءاللہ اللہ کے گھر میں ہوگا۔ حضرات گرامی، شان جڑی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے نو عطا فرما دے وہ کوئی کھو نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جنوں چاہے عزت عطا کرے، جنوں چاہے ذلت عطا کرے۔ جنوں میرا رب عزت دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، تے جنوں عزت عطا کر دے وے کوئی عزت کھو نہیں سکتا، لیکن جنوں میرا کریم رب ذلیل کر دے وے اور سر تے کوئی عزت دا تاج نہیں سجا سکتا۔ اہل بیت کرام ہون یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہون، یہ ہستیاں او نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے عزت تکریم دیاں دستاراں عطا فرمائیاں نے، کوئی لا نہیں سکتا۔ جو مرضی کر لے، رونا رو لے، شور مچا لے، چوکا چرایا وچ آ جائے، لیکن عزت دے ترے دستاراں دے جڑے رب نے اچھے کر دیتے نا، یہ کوئی نیوے نہیں کر سکتا۔ ایک کھو ہو سکتا ہے جڑا میرے کریم رب تو تگڑا ہوئے۔ احمد صاحب بڑی توجہ نہ گل سننی، یہ تو سوکھا نسخہ کوئی نہیں میرے کو لے گل سمجھان واسطے۔ مینوں تواڈے وچوں کوئی ساتھی 50,000 روپیہ پکڑائے کہ رضوی صاحب اب پکڑ کے رکھے، مجھے تھوڑا کام ہے، میں فرصت کے لمحات میں آپ سے لے لوں گا، اور میرے کو لوگ کھو صرف ہو سکتا ہے جڑا میرے نال تگڑا ہوئے، باقی کوئی نہیں میرے کو کھو سکتا۔ مثال دیتی صرف گل سمجھان واسطے، بلا تشبیہ و بلا مثال، عزت دے وے رب تے رونا تیسرے پنڈ ہوئے، رونا کرلانا کسے دے کار ہوئے، ایک کوئی نہیں کھو
سکتا کھوئے گا صرف ہو جیڑا میرے کریم رب تو تگڑا ہوئے گا تو میرے رب دی شان پتہ کی ہے لیسا کمثلہ شیء او دے نال دی کوئی ذات نہیں او دے نال دی کوئی ہستی نہیں او دی ضد نہیں او دی نیت نہیں او دے فرقہ کوئی نہیں او دے جیا کوئی نہیں او دی مثل کوئی نہیں او دی مثال کوئی نہیں او دی مثیل کوئی نہیں میرے رب دی شان ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم میرے رب دی شان ہے اللہ الصمد میرے رب دی شان ہے لم یلد ولم یولد میرے رب دی شان ہے ولم یکن لہ کفوا احد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین کون ہے ذرا کھوے خارجی ہوئے تے آلے بیت دی شان نہیں کھو سکتا رافضی ہوئے تے سیابہ دی شان نہیں کھو سکتا کیوں اس کا دتیا رب نے شانہ دتیا رب نے او ماں اجے تک کائنات تے نہیں دیتی جیڑی ایسا پتر جمے جڑا ایڈا تگڑا ہوئے کہ شانہ کھولے ای شازستو خیالستو محالستو جنوب یہ کبھی نہیں ہو سکتا تے ساڑھا وعدہ کی اہل سنت دا ساڑھا وعدہ ہے وے ساڑھے رب نے سانو دو ہاتھ عطا کیتے ہیں اس ہاتھ میں عظمت اہل بیت دا چنڈا سا پھڑے ہے یہ تھک گئے ہو تو بس کریے ہم تو عشق کے بندے ہیں بھائی تکے نہ میں سودا کدیں دیتا نا تکے نہ نہیں لینا ہے تے آپ لینا سودا ہے یہ مطلب ہے نہیں ساڑیاں جانا زبا کرا کے اپنی بچا کے بیٹھے رہو انج نہیں بات رو سمجھو تے جنہوں سمجھ آئے نا پھر چوپ نہیں رہندہ ہوندہ وہ تے عشق دے میدان میں کوڑے باہر دیندہ ہے اس ہاتھ میں عظمت اہل بیت دا چنڈا اس ہاتھ میں عظمت صحابہ دا چنڈا اے آندے نے اینو منو اے آندے نے اینو منو اسی آنے اسی دعا دے منن آ رہے ہیں اسی دعا دے بولو بولو اسی دعا دے منن والے ہیں اے چنڈا بھی ایسا بلند کیتا ہے اے چنڈا بھی بلند کیتا ہے بازو کٹے جان گے ساڑھے لیکن چنڈے نہیں ٹکڑ دیا گیا آندیا چلن چکھڑ چلن بارشاؤں زلزلے ہوں طوفانے بعد دوبارہ ہوئے جو بھی ہو جائے حالات کیسے ہون ازمائشہ کیسیاں ہون امتحان کیسے ہون رب کعبہ دی قسم نہ عظمت اہل بیت چھڑ سکنے ہیں نہ عظمت صحابہ اکرام چھڑ سکنے ہیں اور ایک گل میری یاد رکھیا جی میں تنقید نہیں کرتا ہوں میں تعمیر کرنا ہوں ایک گل میری توجہ نہ سن لو چونکہ جڑی گل تعمیر نہ ہو جاندی ہے نا تنقید نہ نہیں ہوندی ایک گل نو سمجھو پاویں اہل بیت ہون تے پاویں ہون صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انہاں دوواں کران دی تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تھی آخر تک بولو سبحان اللہ سارے عاشق بن کے بولو سبحان اللہ انہاں دوواں کران دی تربیت کنے کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو کو مائی دا لال آکھے نہ کہ تربیت میں فرق رہ گیا ہے کو تربیت میں کسر رہ گئی رب کعبہ دی قسم کوئی کسر نہیں رہی بوئس تو معلمہ میرے اللہ نے مجھے معلم کائنات بنا کے بھیجا ہے میں نے ان کو بھی پڑھایا میں نے ان کو بھی پڑھایا ہے تے ساریاں ہستیاں میرے رب نے میں نے چون چون کے دی دیاں ہوئی سارے چون چون کے دیتے ہیں مستدرک امام حاکم دی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میرے A to Z الف تو لے کے یہ تک جننے صحابہ نے میں نہیں کو چنیا سارے میرے رب نے چن کے آپ عطا کیتے ہوئے نے یہ اللہ دا انتخاب نے سارے رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا سونیا جا ابو بکر بھی تینوں دیتا عمر بھی تینوں دیتا آہستہ بولو متے پرچہ نہ ہو جائے تو آڑے تے سبحان اللہ کہنے والے ابو بکر بھی توانوں دیتا سونیا عمر بھی تینوں دیتا محبوب عثمان بھی دیتا محبوب علی بھی دے چھڑیا اشرا مبشرہ اصحاب بدر اصحاب احد جننے بھی تیرے غلام نے سونیا تینوں دے چھڑے محبوبہ خوش ہو جا فاطمہ زہرا بھی تینوں دیتیا حسن بھی تینوں دیتا حسین بھی تینوں دیتا محبوب راضی ہو جا بلال بھی تینوں دے چھڑے آئے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان اہل بیت عظمت و شان صحابہ جے اہل بیت دی عظمت سمجھ نہیں ہے نا تے صحابہ دا دامن پھاڑ لو تے جے صحابہ دی عظمت سمجھ نہیں ہے تے اہل بیت دا دامن پھاڑ لو چونکہ اہل بیت کرام دی عظمت جتھے قرآن دسی جتھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی اتھے نال صحابہ بھی دسی ہے کہ ساڑھے یاران دی عظمت کی ہے سبحان اللہ جی میں ایک مثال دے دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى یہ آیت کریمہ صرف محرمہ جی یاد ہوندی ہے پورا سال یاد نہیں ہوندی کسی نو بھی ساڑھے سمیت کسی نو یاد نہیں ہوندی محرم دا چل چڑیا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وہ آیت کریمہ صرف محرمہ واسطے نازل نہیں ہوئی پورے سال واسطے نازل ہوئی ہے پورا سال ایک مسلمانوں پیغام دے کہ اہل بیت دا پیار کیے پیغام دے صحابہ دا پیار کیے وہ جب آیت کریمہ میں پڑھ لئی تسا پڑھ لئی میں نے سوچ کے دسیا جے جڑا چپ رہا پھر اگلے سال تک نہیں بول سکے گا تے جڑا سمجھ گیا بولنا رہ نہیں سکے گا میں نے دسو یہ آیت کریمہ میں پڑھ لئی تسا پڑھ لئی سوچ کے جواب دیا جے کیا آیت کریمہ حضرت صدیق اکبر کوئی نہیں پڑھی بولو 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 موٹیاں علی سرکار بولو کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں پڑھی ہے آنکھوں پڑھی ہے تے جے اسی آیت پڑھ کے محبوب دے قریبیاں نال پیار کرنے ہیں تسی پڑھ کے پیار کر دے ہو تے صدیق پاک نے بھی پڑھ کے عمل کوئی نہیں کیتا تینوں 1400 کئی سال بعد کون پک گیا ہے کہ لڑتے رہے نفرتہ پھیلاندے رہے اندر سے ٹھیک نہیں تھے میں کہا سبحان اللہ تیری مشین جڑی اندروں پچھان دیئے بھئی اور تیرا نہ ظاہر صحیح نہ باطن صحیح تے گلہ او ناستیاں دے بارے جنہ دے باطن نو بھی رب نے سواریا جنہ دے ظاہر نو بھی رب نے سواریا جنہ رب فرماندہ پہ محبوب کرو نکاح ان کے کرو شادیاں ان سے محبوب ابو بکر دی بیٹی عائشہ نے شادی کر عمر دی بیٹی حفصہ نے شادی کر کہ اپنے عثمان دی شادی کر حضرت ام کلثوم دے نال حضرت رقیہ دے نال تے علی دی شادی کر اپنی بیٹیا سیدہ کائنات دے نال سونیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی تیرے رب نے انہاں دے دلاں دا امتحان لے لیا ہے انہاں صحابہ دے دل تقوی اتے پورے اترے نے تینوں اندروں روڑا پہ گیا اندر سے ٹھیک نہیں تھے واسٹیتھوسکوپ صاحب سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں تعمیر کر رہا ہوں چھوڑ دے ان باتوں کو کہ یہ اندر سے ٹھیک نہیں تھے یہ اندر سے ٹھیک نہیں تھے رب کعبہ کی قسم صحابہ بھی اندر سے ٹھیک تھے اہل بیت مصطفیٰ بھی اندر سے ٹھیک تھے قرآن دعائی دینا میری توڑی کی اوقات اسی چے مگویاں کریے اٹکل پچو دے کوڑیاں تے بہ کے اندھیر نگری وے ٹامک تویاں کھائیے جتھے چراغ بھی نظر نہ آئے
جتنے بلب بھی نظر نہ آئے، روشنائی بھی نظر نہ آئے، کیا ادھر جائیں ہم ادھر جائیں گے جدھر نور ہی نور ہے۔ کیا ہے جدھر نور ہی نور ہے، اور جہاں ان کی عظمت کا نور ہوگا وہاں بندہ مومن کے دل کے لیے سرور ہوگا۔ اب چونکہ میں بات کر چکا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں آپ کا ہی فرمان پیش کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سننا۔ جس کے بارے میں مقدمہ ہو نا، اس کو عدالت والے کہتے ہیں جی بلائیں اس کو، اپنی صفائی دے، اپنی صفائی دے۔ جس نے ایف آئی آر درج کروائی صرف اس سے نہیں سوائیاں، جس کے بارے میں ہے اس سے بھی سوائی لی جاتی ہے۔ آپ بھی بیان کریں، بتائیں کیا مسئلہ ہے، کیسے ہوا، کیوں کر ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1400 کئی سال بعد میرے بارے سے ہمیں گلہ نہ کرے آجے، ہمیں شور نہ مچایا جے۔ ابو بکر دا اعتقاد سن لو، ابو بکر دا نظریہ سن لو، ابو بکر دا جو ایمان ہے وہ سن لو۔ حضور فرمایا لَقَرَابَتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی۔ ان سادہ ترجمہ بالکل با محاورہ دیسی طریقے میں لگا دسن، آپ نے فرمایا منو اونا پیار اپنے قریبیاں نال نہیں جنہ پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں دے نال، جنہ پیار مینو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبیاں دے نال ہے۔ ذرا میں سوچ کے دسو، الا المودۃ فی القربا دے وچ حضرت ابو بکر صدیق آپ شامل نے، بالکل ہے نے وچ شامل نے، تے پھر الا المودۃ فی القربا دے تحت پڑھ کے تے اہل بیت نال پیار کردے نے، حالانکہ خود او دے وچ موجود نے۔ اس دا مطلب یہ ہے کہ اندر گڑبڑ کوئی نہیں، اندر صاف ہے۔ یہ کیا شیڈول ہے جانے بیٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں کہ پوچھ لی ذرا بات سمجھ آ گئی، ذرا بولیے سمجھ آ گیا۔ اچھا آپ سوچیں گے حضور صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ المودۃ فی القربا میں ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق پاک کیا لگتے ہیں رشتے میں، کیا لگتے ہیں سسر۔ میں دسو جڑے سوہرے ہوندے نے قریبی نہیں ہوندے، جڑے سوہرے ہوندے نے ایک قریبی نہیں ہوندے، ایک قربا نہیں ہوندے۔ تیرے سسرال تیرے قربا، میرے سسرال میرے قربا، تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سسرال والے او دو او جڑے دولہا بن کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بیڑے آئے نے، صدیق وہ نے جنہاں دے گھر دولہا بن کے میری سرکار گئے۔ اسی کنوں چھڑیے، اسی کنوں چھڑیے، اسی دیانے مسلمان بھائیو، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شانہ والے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یار بھی شانہ والے، اس واسطے سے اعلان کرنے ہونے ہر چوک کے اندر، چراہے کے اندر، جلسے کے اندر، محفلوں کے اندر، مساجد کے اندر، ہر جگہ اعلان کرنے ہیں لوگوں شک نہ کرے آجے میرے کملی والے دارا، میرے کملی بلند اقبال ہو جڑے ذکر کر کے اپنی روح نو تازگی دین دے ہو پے، قلوب و ذہن منور کر دے ہو پے، میرے کملی والے دا کاروبار بڑا سونا، میرے کملی کاروبار بڑا سونا، کاروبار بڑا سونا، اور میرے مدنی آقا دا یار بڑا سونا، میرے مدنی آقا دا
یار سونا میرے مدنی آقا دا یار بڑا سونا آل بیت کرام نے عظمت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین دی دسی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے اہل بیت نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کاروالے اطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دیاں شانہ دسیاں نے اور پیار کر کے پریکٹیکلی دسے آئے آؤ میں اس دے بھی حضرت صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا عمل میں پیش کر دیا تاکہ گل ساڑے سامنے آ جائے صرف قالی طور دے بیان دے طریقے نال حضرت صدیق پاک کی خالی نہیں فرمایا بلکہ عملی اقدام کر کے آپ نے دسیا لوگوں میں نو واقعی اہل بیت دے نال پیارے علی مرتضیٰ دے نال پیارے سیدہ کائنات دے نال محبت حسنین کریمین دے نال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جتنی اہل بیت کرام نے انہاں دے نال پیارے جنہاں دی شان میرا اللہ بیان کردہ ہے بیا رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا شان والے اہل بیت جنہاں تو اللہ نے ہر طرح دیاں پلیدیاں دور کر دیتیاں نے نجاستاں دور کر دیتیاں نے رجت دور کر دیتا ہے ہر شہدی آلودگی دور کر دیتی ہے میرے رب نے انہاں نو انج پاک کر دیتا ہے جویں پاک کرنا حق ہوندا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر غلامی کیتی محبت کیتی پیار کیتا ہے حضرت سیدنا علی پاک دی مثال دے دیا مسجد نبی شریفہ اللہ توانو بھی بادب حاضری اور زیارت دا شرف عطا فرمائے اللہ میرے دلی بار بار کرم فرمائے مدینہ منورہ جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مزار پرنوار تیازی دائیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی او پیاری مسجد مبارکہ اس دے حاضری دائیے جاگے اتھے نمازاں پڑھیے پھر ریاض و جنہ شریفہ آج بھی اب پلران دے اتھے لکھیا ہوئے ہے ترکی والیاں لکھیا ہوئے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری دور مبارکہ دے اندر جڑی مسجد سی وہ دی حد کنی ہے بہت بڑی مسجد نہیں سی مسجد چھوٹی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال توجہ میرے وال فرماؤ صحابہ تشریف فرمانے کچا کچ مسجد غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھری ہوئی ہے ساری مسجد پھول لے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سجے پاسے مسجد نبی شیفہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے حضرت علی پاک تھوڑا دیر دے نال تشریف لے آئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے آئے جگہ مسجد کے اندر پہن واسطے کوئی نہیں حضرت علی انتظار کر دینے پہ جگہ نہیں میں علی بیٹھا کی تھے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے گار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دھیان پہ گیا ہے جس ویلے نظر پہ آپ نے کی دیکھے آئے دیکھیا علی آ گئے نے میرا یار آ گیا ہے میرا پیارا آ گیا ہے میرے نبی دا ویر آ گیا ہے بدر منیر آ گیا ہے صحابہ دا مشیر آ گیا ہے مشکل کشا آ گیا ہے حاجت روا آ گیا ہے مشکل کشا آ گیا ہے حاجت روا آ گیا ہے اسد اللہ آ گیا ہے یت اللہ آ گیا ہے فاتح خیبر آ گیا ہے لا فتح آ گیا ہے حضرت علی پاک جس ویلے آئے نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے آپ نے آواز دیتی اے علی کھڑے کیوں ہونا ہوگے جنہیں سیاہ ابو الحسن اے حسن دے ابو علی کھلوتے کیوں آ جاؤ صدیق والی جگہ تے آگے بہ جاؤ مینوں دسو جے یار نو جگہ دئیے بہن واسطے اے نفرت ہے کہ پیار ہے
سارے بول کے دسو نفرت ہے کہ پیار ہے؟ یہ بالکل پیار ہے، بلکہ اتنا پیار ہے اسی تے وینے آ محفلاں دے اندر جس ویلے جائیے کئی ہوندے نے دھیان نیواں کر چھڑدے نے تے کئی ہوندے نے انہاں نوں آکھو یار تسی آئے سان تے جگہ ہی نہیں او بس دھیان نہیں پیا جی، دھیان دی گل نہیں، اصل اندر جڑا حسد تے کوڑ ہوندا ہے نا او دھیان نہیں پھرون دیندا، تے جے اندروں پیار ہوے تے پھر کی انتظار کردے نے بیلی آندے نے جی یار آیا نہیں۔ سبحان اللہ جی صحیح بات سمجھ گئے نا آپ؟ اجے پیارا آیا نہیں، انتظار ہے اجے سجن کیوں نہیں پہنچیا؟ یہ کدی گل ہے جدے نال پیار ہوے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا توجہ کریا جی آخری فرض تک۔ صدیق پاک دا دھیان حضرت علی پاک دے چہرے تے پہ گیا تے فوری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ایتھے آ کے بہ جاؤ تے علی دا چہرہ کیڑا چہرہ ہے جدے بارے چ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں شک نہ کرے آجے النظر الى وجہ علی جن عبادت، فرمایا میرے علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اچھا بولو، فرمایا میرے علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تھوڑا جا ونڈ کر دے ہاں، اچھا حضرت علی پاک دا جنہ ویکھیا چہرہ او تے ہو گئی عبادت، تے جنہ صرف پشت انور ویکھی ہے یا سجی سائیڈ یا کھبی سائیڈ ویکھی ہے چہرہ نہیں ویکھیا، انہاں واسطے کی ہے؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الى علی عبادت، میرے علی وال ویکھنا عبادت ہے۔ اس حدیث میں چہرے دا لفظ نہیں، میرے علی وال ویکھنا عبادت ہے۔ یہ سونے چہرے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سی 1400 کئی سال بعد ہوواں گے، ساڑھے واسطے کیے نہ چہرہ تے نہ رائٹ سائیڈ نہ لیفٹ سائیڈ نہ بیک، تے حضور ساڑھے واسطے کیے خوش ہو جاؤ، سنیو خوش ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے واسطے بھی آوے سونیا ہو کی، فرمایا ذکر علی عبادت، میرے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا میرے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اسی واسطے میں آنا ہونا علی لکھنا۔ آئے 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 ارم توجہ ہے سنیے، اس ذکر عبادت ہے میں علی لکھنا، علی سننا، میں علی لکھنا، میں علی لکھنا اور علی سننا، علی کہنا، علی پڑھنا، میں علی لکھنا، میں علی لکھنا، مولا علی دے غلامہ خضرا، میں علی لکھنا، میں علی لکھنا، میں علی لکھنا، میں علی، میں علی، علی میں علی لکھنا، علی سننا، علی پڑھنا، علی کہنا، فائدہ ملو کی نبدائے گزر دیئے یہ زندگی میری عبادت عبادت میں گزرتی ہے زندگی میری عبادت ہی عبادت میں
اس واسطے میں علی لکھنا علی کھڑے کیوں ہوں پیچھے آگے بیٹھ جاؤ صدیق پاک جگہ دیتی مولا کائنات آگے بیٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ دونوں جدو بیٹھ گئے نا گل ذرا توجہ نہ سنیا جدو آ کے بیٹھ گئے ہن میں تواڈے کولوں سوال کرنا ذرا سوچ سمجھ کے جواب ذرا ارشاد فرمایو مینوں کہ جدوں صدیق پاک نے علی پاک نو دتی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تشریف فرما سن خوش ہوئے کہ ناراض بولو ناراض تے نہیں ہوئے خوش ہوئے اچھا جگہ دیتی کنے حضرت صدیق پاک نے راضی کون ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے جنہ تے نبی راضی نے سارا جگ بھی بگڑیا رہے تے کی پرواہ کیونکہ جڑی خاندانی عورت ہوندی ہے نا خاندانی ہمیں چوڑ نہ ہوئے کھچ بازاری نہ ہوئے خاندانی عورت وہ آندھی ہے میرا شوہر پاویں رکشائی چلاندہ ہے پاویں کھوتی ریڑی باندھا ہے میں ادھے برگا کسے نہیں جان دی وقت دے وزیر اعظم میں جُتی تے نہیں جان دی کیوں میرے سر دا سائیں اے وے وہ جدوں دعا کرے گی آکھے گی یا اللہ میرے سر دے سائیں نے سلامت رکھی تو آندھی ہو خاندان آڑے ہو سارے رینج بھی رہو ناراض بھی رہو کوئی پرواہ نہیں جدے لڑ لگیاں ہو راضی رہے جدے لڑ لگیاں ہو ایک دی نشانی ہے خاندانی عورت دی تے امتی بھی خاندانی وہ ہی ہوندہ ہے جیڑا جنہ چے روے مالک دا ہو کے روے تے جدو مرے تے مالک دا ہو کے مرے تے اکھے جگ والے ہو کوئی پرواہ نہیں تو اڈی بس یار راضی روے جدہ کلمہ پڑھیا وہ راضی روے میرے تے صدیق پاک تے اللہ راضی اللہ دے رسول راضی نے باقی سارا جگ بگڑیا بھی روے تے صدیق پاک آندے نو ٹینشن کوئی فکر نہیں میں نے اس چیز تے سونے نے پھر فرمایا فکر ہونا بھی نہیں تینوں صدیق چاہی دا ساری زندگی اکٹھے ہی رہے ہیں تے بعد وچ بھی اس واسطے فکر نہ کری صدیق ہون جڑا حدیث تا آخری جملہ وہ سن لو پھر میں ایک حدیث اور پیش کر کے تے پھر میں شہادت سنا لوں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے خوش تے خوش ہو کے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق جی آقا حکم ہوئے فرمایا تساں جگہ ایویں نہیں دیتی مازاق دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا آمین دیاں گلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسو میں جگہ کیوں دیتی ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے جگہ دین دے اندر راز ہے سونیا اور راز کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر راز ہے قدر والے دی قدر والے جان گائے قدر والے دی قدر والے جان گائے قدر والے دی قدر والے جان گائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ایک ارشاد فرما کے حضرت سیدنا علی پاک دا مقام بھی بیان کر دیتا حضرت صدیق پاک دا مقام بھی بیان کر دیتا ہے آپ نے فرمایا دنیا والے ہو شک نہ کرے آجے میرا صدیق بھی قدر والا ہے میرا علی بھی قدر والا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دے چھوٹے بھائی مولانا ناصر رحمت اللہ علیہ احمد نے فرمایا آپ بڑی پتے دی گل منقبت اہل بیت جڑی لکھی نے اس کے اندر مصرع لکھ دینے آپ فرمانے نے قدر کون کردہ ہے جڑا یا آپ قدر والا ہوئے فرمانے نے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل
تقریر بھی آتے نہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ اس واسطے نہیں ہوتے کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، پڑھیے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے اہل بیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ واسطے میرا اللہ اعلان کردا ہے پیا اے اہل بیت کرام، اللہ دا ارادہ ہے یہ تواڈے تو ہر طرح دی پلیتی دور کر دے وے، نجاستاں دور کر دے وے، رجس چیزاں دور کر دے وے، پلیتیاں دور کر دے وے، تواڈا رب تانوں انج پاک کر دے وے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ طہارت دا آخری مقام، آخری درجہ اللہ تانوں عطا فرما دے وے۔ مسلمان بھائیو، میرا اللہ ارادہ کردا ہے پیا تے اللہ دے ارادے دی شان ہے وے۔ میرا اللہ خود قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے پیا، رب العالمین نے فرمایا میرے ارادے دی شان ہے وے، فعال لما یرید، اللہ جڑی شے دا جڑے کم دا ارادہ کردا ہے وہ ہو جاندا۔ اللہ فعال لما یرید، جڑے کم دا ارادہ کیتا ہے اللہ او کم کردا ہے، فعال فیل کر جاندہ ہے رب کیڑا جدا ارادہ کر لائے اللہ ارادہ کر لیا۔ ہم ترجمہ کرو اے نبی دے گھر والیو، اللہ نے تانوں پلیتیاں تو دور کر چھڑیا ہے، پلیتیاں تواڈے تو دور کر دتیاں نے، تانوں پاک کر چھڑیا ہے، تانوں پاک کر چھڑیا ہے۔ ادا مطلب ہے اے او ہستیاں نے پلیتی انہاں دے نیڑے نہیں آ سکدی، تے جدوں پلیتی انہاں دے نیڑے نہیں آ سکدی پھر میں تانوں پوچھنا پلیت انہاں دے نیڑے کیویں آ سکدا؟ جے پلیتی نیڑے نہیں آ سکدی تے پلیت بولو ادا مطلب پلیتی انہاں تو دور، پلید بھی سارے انہاں تو دور، پاکی انہاں دے نیڑے تے پاک بھی انہاں دے نیڑے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، اس آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ جس ویلے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کتھے وے؟ جی سونیا حاضرہ، فرمایا یا آجا علی آجا، مولا علی آگئے، بٹیا فاطمہ کتھے وے؟ بابا جان میں حاضرہ، فرمایا پترا تمہیں آجا، حسن کتھے وے؟ نانا جان حاضرہ، فرمایا تمہیں آجا، حسن حسین کتھے وے؟ نانا جی حاضرہ، فرمایا بیٹا تمہیں آجا۔ حضرت علی پاک سجے نے، سیدہ پاک کھبے نے، حسن پاک گودی وچ سجے، حسین پاک گودی وچ کھبے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی او چادر مبارک جنوں کملی مبارک آندے ہو انہاں دے اوتے دے لئی اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ دعا کیتی نے، اللہم 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 ہؤلاء اہل بیتی۔
کدھر کر کے لایا یہ وہ شاید جدا منہ کسے پاسے بھی جائے ایک دہریہ نہیں امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے سوال کیتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا میں نے 3 سوالوں کا جواب دے وہ بڑے بڑے علماء جواب نہ دے سکے امام اعظم رحمت اللہ جی چھوٹے سن اس محفل میں آ گئے وقت دا بادشاہ ہارون رشید یہ وہ دربار دی گل ہے دہریہ چڑھ کے بیٹھا ہے اتنے تخت دے ہارون رشید دے نال امام اعظم رحمت اللہ علیہ آئے آپ نے فرمایا کدا شعور ہے اپنے ابا جی ثابت دے نال سن حضرت ثابت رحمت اللہ انہوں دے نال سن تے کدا شعور ہے انہاں کہ دہریہ نہیں ساہ لین دیندا بڑے بڑے علماء صلحاء بیٹھے نے جواب نہیں ہوندا پہ کسے نو تے دہریہ او ہوندا ہے جڑا کمیونسٹ ہوے سوشلسٹ ہوے اللہ دے وجود دا منکر ہوے واقعی پہ اللہ ہی نہیں مڈو انکار حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرمایا او تیرے سوال کی نے انہیں آکھا جی میرے 3 سوال نے آپ نے فرمایا چل تھلے آ تخت تو تھلے اتر تُویں سائل تے میں مفتی جواب میں دینا ہے تے چل تھلے آ میں اتے بہ کے جواب دینا تو تھلے کھلو کے سوال کر دہریہ نو تخت تو تھلے لایا امام صاحب اتے چڑھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا ہن کر سوال آندا میرا پہلا سوال ہے اللہ اس ویلے کی کردا ہے تسی آندے اللہ ہے جے ہے تے کی کردا پیا آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا کی کردا پیا ہے نہیں میں تے نہیں پتا تو جواب دے امام صاحب فرمایا میرے اللہ نے ہونے تیری ٹھکائی میرے ہتھوں کروائی ہے واہ واہ تے پھب کے بیٹھا سا تینوں رب نے ذلیل کر کے تختوں لایا ہے تے مینوں عزت دے کے تخت تے بٹھایا ہے آپ نے فرمایا دوجا سوال کر انہیں کہا دوجا سوال ہے جے رب ہے تو دا منہ کیڑے پاسے ویا سویڑے آپ نے فرمایا شمع لے آؤ شمع باڑی کوئی تو مجھے یاد آ گیا پتا منہ ہے کیڑے پاسے وہ شمع باڑی آپ نے فرمایا 10 اے شمع دا منہ کیڑے پاسے وے شمع بالدی ہوئے محبتی تے کدھر آکھو گے سجے کھپے اگے پیچھے کدھر ہے منہ ہودا وہ دہریہ آندہ جی چارج پھیرے یہ آپ نے فرمایا پھر اللہ نور السماوات والارض اللہ سمانہ دا بھی نور ہی تے زمینہ دا بھی نور ہی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدھر ویکھے گا اللہ ہی اللہ ہی آپ نے فرمایا تیجا سوال کر آندہ بھی اللہ ہے کہ انہیں نے فرمایا ایک آندہ پھر اللہ تو پہلا کون سی آپ نے فرمایا چل تینوں بھی دس دینا اللہ تو پہلا کون سی آپ نے فرمایا گندی ہوندی ہے آندہ ہوندی ہے جی اسی اپنی بولی جی گن لینے ہیں انہیں آکھا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آپ نے فرمایا انج نہیں پٹھی گن انہیں آکھا جی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 آپ نے فرمایا ایک تو پہلا کون ہے انہیں آکھا جی کوئی بھی نہیں تو فرمایا پھر ایک ہی اس تو پہلا کوئی بھی نہیں وہ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی میں نبی لگا بھی ہے آواز بھی ہوندی ہے وہاں کوئی نہیں گل کی اے تے انجی بھی روٹی سامنے رکھی ہوتے ڈنڈا سیر دے ہوئے کھانی نہیں بہرحال چلو تسی فریش ہو گئے ہو ذرا امام اعظم رحمت اللہ علیہ دی گل سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ دی بارگاہ چ اللہم ہاؤلاء اہل بیتی یا اللہ اے چادر دے تھلے جننے نے اے میری اہل بیت نے بولو کی نے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دینے پہ اللہم ہاؤلاء اہل بیتی یا اللہ میرے گھر والے نے یا اللہ میرے گھر والے نے یا اللہ میری اہل بیت نے اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا یا اللہ انہاں تو پلیدیاں دور کر دے اور انہاں نو انج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے ان پڑھو آیت کریمہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
اس شانہ والے لوگ، مقام والے لوگ جنہاں نو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیتی ہے، یہ بڑیاں شانہ والے نے جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے، جناب سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والیاں، جناب مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے، گل کرنی ہے امام حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ دی بارگاہ دے اندر پڑھیے حسین تیرا جواب کوئی نہیں، حسین تیرا جواب کوئی نہیں، حسین تیرا جواب کوئی نہیں، تو کریم اینائے حساب کوئی نہیں، کریم اینائے حساب کوئی نہیں، حسین تیرا جواب انج نہ پڑھو، حسینی بن کے پڑھو، حسینی بن کے۔ میں تھوڑے کسی دے شک نہیں کرتا، میں سارے انہوں آقا حسین دا غلام سمجھنا، مل کے پڑھو، اس نیت نہ پڑھو قبول ہو جائے گا، قبر و حشر دا نور بن جائے گا۔ آنکھوں ذرا مل کے حسین تیرا جواب کوئی نہیں، حسین تیرا جواب کوئی نہیں، حسین تیرا جواب کوئی نہیں، تو کریم اینائے حساب کوئی نہیں، کریم اینائے حساب کوئی نہیں، حسین تیرا جواب کوئی نہیں، تو کریم اینائے حساب کوئی نہیں، تو گھر دا گھر ہی لٹا چھڑے نئے، تو گھر دا گھر ہی لٹا چھڑے نئے، تو گھر دا گھر ہی لٹا چھڑے نئے، تیرے ورگا نواب کوئی نہیں، تیرے ورگا نواب کوئی نہیں، تو گھر دا گھر ہی لٹا چھڑے نئے، تیرے ورگا نواب کوئی نہیں، تیرے ورگا نواب کوئی نہیں، کوئی محلے دا نواب، کوئی گھر دا نواب، کوئی یونین اندر نواب، کوئی علاقے دا نواب، یہ سارے نواب ساڑیاں جتیاں تو وارے، اسی اینا نواباں دی گل نہیں کر دے، اسی گل کرنے ہیں پہ جنہیں پتر دے کے نوابی کی دی ہے، جنہیں بہن دے شہزادے ذبح کروا کے نوابی کی دی ہے، جنہیں اپنے پرا دیا نشانیاں قتل کروا کے شہید کروا کے نوابی کی دی ہے، جنہیں اپنا خاندان کوہا کے نوابی کی دی ہے، دن دن بچیاں نو پیاسیاں رکھ کے میدان کربلا دے اندر جنہیں نوابی کی دی ہے، وہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے، جنہاں دی زندگی دا ماٹو اے نہیں کہ میں صدارت واسطے جا رہا، میں کرسی واسطے جا رہا، میں دنیا دے معلومتہ واسطے جا رہا، میں زمینہ دے قبضے واسطے جا رہا، یا میں ووٹ حاصل کرنے واسطے جا رہا، یا الیکشن لڑنے واسطے جا رہا وا، یہ زندگی دا ماٹو نہیں بلکہ زندگی دا نسب و لینے وے، یہ ہو شرط سینہ نے دا دین رہ جائے، وہ دیان رہ جائے، وہ دی شان رہ جائے، وہ لٹی جائے پمیں جھوک حسین دی اج پرنانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ آپ دی زندگی دا نسب و لینے سی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے، مدینہ منورہ چھڑے آئے، ہر میں کعبہ دیاں فضاواں چھڑیاں نے، بلاخر 2 محرم کے خیمے لائے نے، 3 محرم آ گئی، 4 محرم آ گئی، 5 محرم آ گئی، 6 محرم آ گئی، 7 محرم آ گئی، نہر فرات پیرے لا دیتے گئے، وہ کوفے والے یزیدی فوج والے سارے پانی پی رہے نے،
حوض کوثر دے والیاں دے سید زادیاں دے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پانی بند کر دیتا گیا ہے، لیکن ہائے نہیں، واویلا نہیں، حرف شکایت زبان دے نہیں، بلکہ کیے او تنہ دنہ دے دریائے سید او یا سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود ود او جانا دیتیاں میرے غازیاں شیر جوانا بیت یزید قبول نہ کیتی او تک آل نبی دیاں شانہ آزم صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میدانہ میرے آقا امام علی مقام اتمام حجت واسطے 10ویں محرم بروز جمعہ خطبہ ارشاد فرما رہے نے اور رحمت اللہ علیہ یزید دے فوج وچوں پار نکلے آئے حسین پاک دے قافلے وچ آ گیا سب تو پہلا جام شہادت نوش کرنے والے میدان کرب و بلا دے اندر حضرت حر رحمت اللہ علیہ اور اللہ تیری قبر دے لا تعداد رحمتان دا نزول فرمائے اج لوگ آندنے ایک ووٹ دی کی قیمت ہے ایک کی ووٹ کی کریے دا لیکن ووٹ دی قیمت پوچھنی ہے حضرت حر رحمت اللہ علیہ کو پوچھو جنہاں نے اے فرمایا وہ یزید لانتی عبید اللہ بن زیاد لانتی عمر بن سعد دنیا دے کوتے میرا ووٹ ہی کوئی آ لیکن تو انہوں نہیں دینا ہے ایک پر دینا حسین نوے ہے ایک کے پر دینا حسین نوے میرے آقا حسین دیا قدمہ دے جامع شہادت نوش کر گئے حضرت قلبی شہید ہو گئے اور نو محمد شہید ہو گئے حضرت ابو بکر بن علی حضرت عمر بن علی حضرت عثمان بن علی جامع شہادت نوش کر گئے حضرت اصغر بن علی حضرت جعفر بن علی حضرت عبداللہ بن علی حضرت عبید اللہ بن علی جامع شہادت نوش کر گئے حضرت عباس سلم بردار بازو قلم کر دیتے گئے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 56 سال کچھ ماہ دی عمر پاک یعنی تقریباً 56 سال دی عمر مبارک ہے لیکن صبح تو لے کے ہون تک ان آزمائشاں جو گزر دینے پہ امتحاناں جو گزر دینے پہ ایک لمحے واسطے بھی میرے آقا حسین گھبرائے نہیں جے میرے آقا حسین ڈولے نہیں جے میرے آقا حسین دے پائے سبات اندر لغزش نہیں آ گئی جیڑا بھی معاملہ پیش ہوندہ ہے پیا ایک کوئی گل کر دینے اندنے مولا جویں تو راضی او میں حسین راضی ربا جویں تو راضی او میں حسین راضی او راضی رضا تے رہنا اے بڑائی محال ہے چکے آئے پار سارا فاطمہ دے لالے میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے بھائی عباس تے بازو قلم ہو گئے جس میں انور اٹھایا بازو اٹھائے نے خیامیاں وال لے کے آئے نے فرماندے نے لینی ننی سکینہ تیرے چاچو پانی لین واسطے گئے مسکیدہ چھلنی ہو گیا ہے اپنے بازو قلم کروا لے نے حوضے کوثر دے جام پین واسطے چلا گیا ہے میرے آقا حسین نے جس ویلے آپ تیاری کرنی شروع کی دی ہے حضرت امام علی اکبر خیمے دے اندر تیاری کر دے نظر آئے نے آپ نے فرمایا شہزادیو تیرے واسطے اجازت نہیں آپ نے عرض کیتا بابا جان حضرت حر بیگانے سن جامع شہادت نوش کر گئے حضرت قلبی بیگانے سن جامع شہادت نوش کر گئے میں بھی اوتھے جانا ہے جتھے میرے چاچو عباس تے بازو قلم ہوئے نے میں بھی اوتھے جانا ہے جتھے میرے بھائی قاسم دی جوانی لٹی گئی ہے میں بھی اوتھے جانا ہے جتھے میرے دیگر چچے شہید ہوئے نے میں بھی اوتھے جانا ہے جتھے میرے پھپھی زاد حضرت اونو محمد جامع شہادت نوش کر گئے میرے آقا حسین نے فرمایا شہزادیا تو چلا گیا ہوں تے نانا جان دی تصویر چلی جائے گی
تینوں وینیا نانا جاندیاں یاداں تازہ ہو جاندیاں نے ہم شکل مصطفیٰ ہیں تو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے آقا حسین بالآخر علی اکبر نو اجازت عطا فرمائیے آپ جامع شہادت نوش کرنے واسطے انہاں دے سامنے جرت بہادری علی اور مرتضیٰ دے خون دیاں پاوراں وخان واسطے جدوں عمر بن سعد دے سامنے گئے نے وہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے زمین کربلا ہل کے رہ گئی اس نو جمال دا پہ کر صبر و رضا دا پہ کر حضرت امام علی اکبر 18 سالان دے جوان جس ویلے عمر بن سعد دے سامنے گئے نے فرمایا ہوئے میرے چچا دے بازو قلم کرن والیو تیاری کر لو حسین دا 18 سالان دا علی اکبر آ گیا جے علی اکبر آ گیا جے علی اکبر آ گیا جے وہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے شہزادہ علی اکبر سواری تو زمین تے تشریف لے آئے نے فرمایا شہزادیا باپ نے آپ دا چہرہ انور گودی بچھائی ہے جھولی وچ رکھے آئے فرمایا پترا کوئی آخری گل اپنے باپ نال کرنی ہووی عرض کر دینے بابا فستو برب الکعبہ فستو برب الکعبہ رب کعبہ دی قسم علی اکبر کامیاب ہو گیا ہے دوجی گالے میرے باپ میری بہن مدینہ شریف دے اندر حضرت سیدہ سغرا انتظار کر رہی ہوئے گی آندھی ہوئے گی میں وعدہ کیتا سی میں لے جاواں گا لیکن میں نہیں جا سکیا بابا جان میری طرفوں معذرت کرے آجے معذرت کرے آجے آندھی ہوئے گی میری بہن جڑا پرندہ صبح جاندہ ہے شام واپس ہوندہ ہے میرے پراواں نو اتنی دیر ہو گئی میرے باپ نو کنی دیر ہو گئی اجے تک میری خبر لین واسطے نہیں آئے آندھی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے وے تمہیں اکبر موڑ مہاراں سب پردیسی وطنی آئے وے تمہیں اکبر موڑ مہاراں وعدہ کر کے امبڑی جایا وے تو لین نہ آئیو سارا اکھاں بند ہو گئیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا شہزادہ امام علی مقام امام حسین 56 سال دی عمر وچ اپنے جوان پتر نو کندیاں تے اٹھایا اٹھا کے خیامیاں وال لے جدوں اپنی واری آئی ہے نا ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے پچھوں آئی حسین دی واری ایک ایک کر کے ٹر گئے سارے پچھوں آئی حسین دیواری پین آکھے میں صدقے ویرا میری جان تیرے تو پاری تیاری کر لئی میدان کارزار اندر گئے عمر بن سعد کے سامنے جا کے اتمام حجت واسطے خطبہ پیش کیتا اور فرمایا جڑا میں نہیں جاندہ میں جان لے جڑا نہیں پہچان دا او میں نو پہچان لے میں او حسین جڑا تواڈے نبی دی مہر نبوت تے کھیڑدا رہیا میں او حسین جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کندیاں تے سواری کردا رہیا میں او حسین جنہوں پیاس لگے
تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ وچ اپنی زبان رکھ دیندے سن۔ میں اپنی اماں دی گودی چ روواں تے میرے نبی فرماندے سن میری بٹیا حسین نو رون نہ دیا کر، یہ روندا تے میری طبیعت پریشان ہوندی ہے، کیونکہ حسین دے رون دے پیریڈ بڑے لمبے نے۔ اجے میدان کربلا ہو گئے، اجے شہداء دے جسم ہونے نے، میرے حسین دے رون دے پیریڈ بڑے لمبے نے۔ آقا حسین لجپال نے فرمایا عمر بن سعد میں او حسین ہوں جڑا پیدا ہویا تے کنا وچ اذان تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھی، مینوں گڑتی تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی۔ جدوں میں دوڑ کے آوندا سا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باواں کھول لیندے سن، فرماندے سن آ میرے پتر حسین کیویں آئے ہو؟ میرے واسطے تواڈے نبی سجدہ لمبا کیتا، مینوں پہچانو میں کون ہاں۔ قیامت نوں نہ آکھیو مولا جان نہ سکے، مولا پہچان نہ سکے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین بگڑیا کچھ نہیں، جو بچنا چاہنا ہے طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کی؟ کہنے لگا طریقہ اے وے کہ یزید دی بیعت کر لے۔ علی پاک دے پتر دیاں اکھاں وچ جرأت تے بہادری والا خون اتریا، تلوار فضا وچ لہرائی، فرمایا لانتیا دیوسا یزیدی ٹکڑے کھا کے پل والیا بغیرتا، جے میں بیعت ہی کرنی ہوندی تے میں مدینہ شریف کیوں چھڑ کے آؤں گا؟ تھک گئے ہو؟ نہیں تھک جاندہ بندہ، سارا دن کام کاج ہوندے نے، بس میں آخری لمحات تے گفتگو ہوئے کیوں میں چھڑتا مدینہ شریف؟ اگر میں بیعت ہی کرنی ہوتی، توجہ میرے والے، توجہ میرے والے، اگر میں بیعت ہی کرنی ہوتی تو میں نانا جان دا روزہ کیوں چھڑ کے آؤں گا؟ اگر میں بیعت ہی کرنی ہوتی تو میں پردہ دار بیبیاں کیوں نال لے کے آؤں گا؟ اگر میں بیعت ہی کرنی ہوتی تو 3 دن خاندان کو پیاسیاں کیوں رکھتا؟ اگر میں بیعت ہی کرنی ہوتی تو پراواں دے بازو قلم کیوں کروانا؟ حسن دیاں نشانیاں ذبح کیوں کروانا؟ بہن زینب دی گودی اونو محمد شہید کروا کے ویلی کیوں کردا؟ اور لانتیوں میں بیعت کرن نہیں آیا، میں لوکاں نو جوڑ دا طریقہ دسن آیا کہ لوکاں حکمران ظالم ہوئے، ذاتی ہوئے، شرابی ہوئے، بدماش ہوئے، عیاش ہوئے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا حتی دائل والا ہوئے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مذاق قرآن والا ہوئے، وہ دے سامنے گردن کٹوائی جا سکتی ہے پر گردن جھکائی نہیں جا سکتی۔ اچھا بولو، اچھا بولو، اچھا بولو، اچھا بولو۔ کٹوائی جا سکتی ہے لیکن جھکائی نہیں جا سکتی۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ میں نہیں آکھیا شاہ است حسین، اگے بادشاہ نہیں، یہ 3 نقطے والی پیج ہے، الف بے تے اگے پے، او پے تھلے 3 نقطے ہوندے نے۔ فارسی وچ بادشاہ نہیں ہوندا، پادشاہ ہوندا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سرداد سر دے دیتا، ناداد پر نہیں دیتا، دست در دست یزید، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ کیوں اکا کے بنا لا الہ است حسین۔ بلاخر انس بن سنان دا سراندہ ہویا تیر آیا، میرے آقا حسین دے سر انور تو گزر گیا، پھر آپ نے پلٹ کے وار اس نے کیتا نا ٹکڑے کر کے رکھ دیتا۔
فرمایا تساں کی سمجھیا ہے کہ حسین دی عمر ہے نہیں کہ صبح دا تھک گیا ہے جسم شہداء دے اٹھا کے آنسو بہا کے تھک گیا ہے؟ فرمایا نہیں، علی اور مرتضیٰ دے خون دی تاثیر میری رگاں دے اندر موجود ہے، سجدہ پاک دے شیر دی تاثیر میری رگاں میں موجود ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ 150 دے قریب حملہ آور آپ کے حملہ کرنے واسطے آئے، 150 دے قریب، میں نہیں آندہ پورا 150 دے قریب، کم و بیش 150۔ آپ نے ایسا مقابلہ کیتا کہ چشم فلک نے نظارہ دیکھیا، روح کائنات بھی مسکرا گئی کہ واہ حسین، ہائے حسین نہیں، ہر کسی آکھیا واہ حسین، کیا کیا بولو، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین۔ وہ اسی ہائے حسین والے نہیں، اسی یعنی واہ حسین، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بلاخر وہ وقت آیا کہ جس وقت کے اندر حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یک بار کی تیران حملہ کیتا گیا، زخمہ دی چور چور جسم انور، پھر جسم انور تاب نہ لیا دی، زمین پہ تشریف فرما ہو گئے۔ میں نہیں آندہ ڈگ پہنا، میری مجال نہیں، سواری تو زمین پہ تشریف لے آئے، تو زمین پہ تشریف لے آئے نا، کہ خولی سینے تے بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کی کرنا چاہنا ہے؟ کہنے لگا کہ میں سر انور تانا جدا کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا وقت کی ہے؟ کہنے لگا جمعہ دا۔ فرمایا پھر پیچھے آ جا، اللہ دی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کر لیتے۔ حالت سجدہ سر انور تانا جدا۔ میں نے دسو سوچ کے حسین پاک مدینہ شریف رہندے تے سوکھا کام سی نا، یزید ہی تے چاہندا سی تویز تاکہ دمشم ہوتے تسی رام نہ کر دے دو، مینوں نہ کچھ بھی آکھو۔ آپ نے فرمایا نہ، میرے نانے دی شریعت دا مذاق ہوگی تو میں چپ کر کے بیٹھ رہا، سن دا مذاق ہوگی تو میں چپ کر کے بیٹھ رہا، نہیں، اے ناممکن ہے۔ بلاخر جان اور خون دا آخری قطرہ میرے آقا حسین نے قربان کر دیتا۔ کادے واسطے؟ دین اسلام واسطے۔ ذرا تسی بھی بول کے آکو کادے واسطے؟ دین اسلام دی سر بلندی واسطے، الہی کلمت اللہ واسطے، اللہ کا نام بلند کرنے واسطے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت نموز کے پیارے واسطے، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدانو کمال کرن تو بچاڑ واسطے، اور سنت ہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ واسطے آقا حسین لجپال نے جان جانے افرین سپرد کر دیتی۔ تو جدو سب خاندان والے شہید ہو گئے نا، یہ ہوئی حسین پاک سن جنہ چولی چاڑی، انہاں کہا یا اللہ ایک علی اکبر سی میں دے چھڑے ہیں، ایک علی اصغر سی میں دے چھڑے ہیں، ایک عباس سی میں او بھی دے چھڑے ہیں، یا اللہ ایک ایک ایسن سارے میں دے چھڑے نے، اور میری واری یہ سنبھالنا اپنے آپ میں بھی نہیں، عرش دے دے رہی ہے، لیکن مولا کا دے واسطے تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا، مولا تو راضی ہو جا۔ یا اللہ ہے ہی ایک ایک سن، ہزارہ بھی ہوں دے، میں کوئی سمار کے رکھتا، واری واری سارے قربان کرنا جانا۔ دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، یہ ہم نے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، اور کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔